اب ان مقدمات کی روشنی میں چوتھا یا پانچواں نہیں معلوم، بالآخر ان مقدمات کی روشنی میں اب اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ چوتھا مقدمہ بحث قضاء اور قدر، سب سے پہلے معنی کریں۔ معنی کرنے سے پہلے اس مطلب کو پہلے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اکثر انسان جب جہالت علمی یا جہالت عملی کا شکار ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ قضاء اور قدر کی غلط تفسیر، غلط مفہوم اور غلط مفہوم کے سائے میں زندگی بسر کر کے دین سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلی منزل کہ کبھی کبھی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مایوسی کا شکار کون ہوتا ہے؟ انسان کا جس کے سامنے علمی راستہ نہ ہو۔ جب علمی راستے بند ہو جاتے ہیں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جب عملی راستے انسان پر بند ہو جاتے ہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اور یہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ قضاء اور قدر کا غلط مفہوم، اور غلط مفہوم کے بعد میدان عمل میں اپنے آپ کو جب بمبست میں پاتا ہے، کوئی آگے راستہ نہیں ہوتا، پھر خودکشی کا شکار۔ آپ معاشرے میں جا کر دیکھ لیں، یہ معاشرے کے اندر چونکہ ہوتی ہیں، مثلا بس اوقات اتنی مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کے آنے کے بعد راہ حل دینی طور پہ سامنے نہیں ہوتا، پھر کیا یہ قسمت میں یہی لکھا تھا، وہ قسمت سے تنگ آ کے پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خودکشی میدان عمل میں راہ عملی جب انسان کے سامنے واضح نہیں ہوتا خودکشی کر لیتا ہے، اور جب راہ علمی واضح نہیں ہوتا مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی اپنی ناکامی ہوتی ہے اپنے اسباب کے سائے میں ناکامی کو کہاں کرتا ہے؟ قضاء اور قدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کھانا نہیں ملا، یہ قسمت میں ہی نہیں تھا۔ طالب علم نہیں بنے، قسمت میں ہی نہیں تھا۔ حوضے میں آئے 2 کلمے نہیں پڑھے، قسمت میں ہی نہیں تھا۔ لائن میں لگے رہے، آٹا ختم ہو گیا، نہیں ملا، جی قسمت میں ہی نہیں تھا، نہیں ملا ہے۔ وہ کوئی آیا کسی نے اٹھا لیا تو کہا جی ان کی قسمت میں لکھا تھا، وہ اٹھا کے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ جا کر ان کو ٹٹولے معاشرے میں، یہ معاشرہ جو علمی اور عملی میدان میں بند ہو چکا ہے، یہ جواب ان کی زبان پہ آتا ہے۔ ولا جن کی زبان الہی اسباب اور مسببات کے سائے میں چلتی ہے، وہ علمی میدان میں مایوس نہیں ہوتے، عملی میدان میں مجبور نہیں ہوتے۔ وہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ایک معروف مثال ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مشہوری آتی تھی چائے کی، ٹپال دانے دار چائے، دانے دانے پہ لکھا ہے پینے والے کا نام۔ اب وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ لقمے پہ ہوتا ہے، جی ہر لقمے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ قضاء اور قدر یہ ہے۔ وہ بعض بڑے زرنگ ہوتے ہیں، تو زرنگی اور زیرکی کیا کرتے ہیں، جو اچھی چیز ہوتی ہے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اسی پہ ہمارا نام تھا، ہم نے خود لکھا ہے، مور خود لگا دیتے ہیں۔ بس قضاء اور قدر یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے انسان کے لیے اور لکھنے کے بعد مجبور ہے۔ وہ یہ بیماری آئی کب معاشرہ انسانی میں؟ سب سے پہلے یہ بیماری کب آئی معاشرہ انسانی میں، جس سے پھر مختلف شعبے ہوئے؟ سب سے پہلے بیماری یہ معاشرہ انسانی میں تاریخ انسانی کے اعتبار سے جب وجود میں آئی، وہ بنو امیہ کے دور میں تھی۔ اور بنو امیہ میں بھی اس شیطان اکبر کے زمانے میں، حاکم شام کے زمانے میں، کہ خداوند عالم کی لعنت ہو اور انبیاء اور رسل اور مقربین کی اس پہ لعنت ہو کہ جس نے دھارے دین محمدی چینج کیا ہے۔ سب سے پہلا بگاڑ جو آیا امت محمدی کے اندر وہ بنو امیہ سے آیا، اور یہی قضاء اور قدر کی غلط تفسیر، اور غلط تفسیر کرنے کے بعد آ کر تعلیمات محمدی کو چینج کیا گیا۔ اور قضاء اور قدر کا معنی کیا کیا گیا کہ قضاء اور قدر یہ کہ جو کچھ خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی تمہیں مل کے رہے گا، اور ملنے کے بعد تم مجبور ہو کہ یہ تمہارے حق میں یہی رونما ہوگا۔ اور کہتا کیا تھا؟ مغالطہ، کہا کہ کوئی پتا خدا کے اذن کے بغیر حرکت کرتا ہے؟ نہیں۔ تو کہا میں اتنا بڑا معاویہ اس کے ارادے کے بغیر چلتا ہوں؟ مغالطہ کہاں سے ہوا ہے؟ بھلے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کوئی پتا بھی بغیر اذن الہی کے حرکت نہیں کرتا۔ کون سی کائنات؟ تکوینی کائنات۔ بھلے درست ہے، تکوینی کائنات اس کی مرضی کے بغیر، لیکن تشریعی کائنات کیا وہ بھی ایسے ہی ہے؟
تشریع کائنات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرضی خدا کے مطابق چلے، چونکہ تشریع کائنات میں اختیار جو دیا گیا ہے، اختیار بتاتا ہے کبھی مرضی خدا کے مطابق چلے گا، کبھی نہیں چلے گا۔ خدا چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں لیکن نہیں پڑھتے ہیں، خدا چاہتا ہے ہم روزہ رکھیں لیکن نہیں رکھتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں لیکن نہیں بولتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں لیکن بولتے ہیں۔ یہاں پہ مرضی خدا کیوں نہیں چلتی ہے؟ بس اس کا مطلب ہے تکوینیات میں، مطلب برحق ہے کہ تکوینیات میں کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق حرکت نہیں کرتی، لیکن تشریعات میں کیا؟ تشریعات میں ایسا نہیں ہے۔ تشریعات میں اختیار کی بنیاد پہ مرضی پروردگار کے خلاف چلا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی لیے معصیت بھی وجود میں آتی ہے، اسی لیے نافرمانی بھی وجود میں آتی ہے، اس لیے شرور بھی وجود میں آتے ہیں، اس لیے سیاح وجود میں آتا ہے۔ پس پہلی تفسیر غلط قضا اور قدر کی کیا ہے کہ جی تقدیر، قسمت، مقدر بنا ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فقط چلنا ہے، اور وہ بھی لاشعوری کے عالم میں چلنا ہے۔ قضا اور قدر کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ تقدیر آپ کی لکھ دی گئی ہے، قسمت آپ کی بنا دی گئی ہے، قسمت میں ہی بدبختی۔ بعض لوگ ہیں رشتہ کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، رشتہ دیکھے بغیر جا کے ہاں کر دیتے ہیں، ایسی واہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ مثلا مالدار ہے یا مثلا خوبصورت ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ جو خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کرتا ہے اس کو خوبصورتی نصیب نہیں ہوتی، جو مال دیکھ کے کرتا ہے اسے مال نہیں ملتا۔ اور یہ ہوئے ہیں ایسے نمونے، وہ ہوتا ہے۔ خدا نے جو معیار ذکر کیا وہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ خدا نے کہا کہ اقدار دیکھو، کمالات دیکھو، فضائل دیکھو، فضائل کی دنیا پہ آ کے اپنا کف تلاش کرو۔ ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی عادات کے مطابق چلتے ہیں۔ بعد میں پھر کیا کہتے ہیں جی قضا اور قدر کا معنی یہ کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ یہ جوڑا جو پیغمبر اسلام اور بعض بیویوں کا تھا جو ام المومنین کا نام بن کر لے کر وہ بنی ہے اور معاشرے کو آج بھی انہوں نے فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ بھی آسمانوں پہ جوڑا بنا تھا۔ جی آخر یہ کون سی باتیں ہیں؟ یعنی کچھ حاکم شام نے کیا اور کچھ ہم نے بھی بڑھا دیا، ہم بھی کم نہیں رہے، ہر چیز کو آسمان سے وابستہ کر دیا۔ یہاں پہ ضمن یہ بھی عرض کر دوں، یہ استخارے کی بیماری بھی یہیں سے وجود میں آئی ہے۔ نظام قضا اور قدر کو غلط معنوں میں تفسیر کر کے قرآن کو استخارے کا ذریعہ بنا لینا۔ ہے نمونے بھی ایک دو عرض کروں۔ ایک صاحب تھے، البتہ یہ واقعہ عینی ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تھے ایک طالب علم، دین پڑھتے ہوئے 30-40 سال ہو گئے حوزے میں، اور رشتہ داروں سے ناراض تھے، اور ناراضگی کے بعد استخارہ کر رہے ہیں میں جا کے ان کو بلاؤں یا نہیں بلاؤں۔ صلہ رحمی کے لیے استخارہ کر رہا ہے، استخارہ منع آتا ہے، کیا ہے اب اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی شامل، یہ دین ہے؟ استخارہ جب قضا اور قدر کا غلط معنی کر کے استخارہ کرو گی، یہ دین کا جنازہ نکلتا ہے۔ وہ اگر یہ استخارہ ہی کرنا تھا سارا کچھ تو انبیاء کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی خدا کو؟ وہ ایک تسبیح آسمان سے پھینک دیتا کہ یہ دانے آگے پیچھے کرتے رہو، زندگی چلاتے رہو۔ یہ قرآن اتنا بڑا بھیجا کس لیے؟ وہ اپنے فعال نکالتے رہتے ہیں۔ آیت جہنم نکل آئی کیا ہو جائے گا؟ بہت برا ہے جی۔ آیت بہشت آ جائے گی تو پھر کیا ہے جی؟ ہو بہت اچھا ہے جی، ہو کر لو۔ وہ آغا قراتی کے بقول اگر آیت نکل آئی واللیل اذا عسعس معنی نہیں آتا ہے، پھر کیا کہ نہیں صدقہ دو انشاءاللہ خوب ہے، جہاں پہ سمجھنا ہے وہاں صدقہ دے دو۔ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ دین بنا ہوا ہے۔ غلط تفسیریں جب دین کی کرو گے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ ان غلط تفسیروں میں ایک غلط تفسیر قضا اور قدر کی، قسمت ہماری بنی ہوئی ہے، مقدر ہمارا لکھ دیا گیا ہے، جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ گاڑی کے نیچے سر دیں گے، اگر قسمت میں لکھا ہوا ہے مرنا ہے تو گاڑی کے نیچے نہیں جاؤ تو بھی مر جاؤ گے، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں مرنا ہے تو پھر گاڑی کے نیچے بھی سر دے دو پھر بھی نہیں مر۔ آخر یہ کون سا دین ہے؟ اور اسی پہ ہم پوری زندگی کو استوار کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو قضا اور قدر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جی قسمت میں یوں تھا، برا مل گیا، بد اخلاق، قسمت ہی یوں تھی، کیا کروں؟ نہ، پہلے انتخاب کرو۔ یہ نظام اسباب اور مسببات کا ہے، اور نظام اسباب اور مسببات کو دیکھنے کے لیے جو معیار شریعت نے بیان کیے، کبھی ہم نے شریعت کے معیار کو اپناتے ہوئے اقدام کیا ہے؟ اس لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق چلو گے تو پوری کائنات کو میں تیرا تابع بنا دوں گا، تم فقط میری ایک کی سنو۔ ہم اسی ایک کی نہیں سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں۔
سب کے سننے کے بعد پھر قضا اور قدر کا مسئلہ خدا سے وابستہ کر دیتے ہیں. یہ خدا نے قسمت میں لکھ دیا تھا جو مل گیا ہے. بس ایک غلط تصور قضا اور قدر کا کیا ہے کہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے اور لکھنے کے بعد مل کر رہے گا, یہ قضا اور قدر ہے. غلط ہے. یہیں سے بات سامنے آتی ہے کہ قضا اور قدر کا معنی کیا ہے. معنی واضح ہو جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وارد ہوں گے کہ قضا اور قدر کو سمجھنے کے لیے بعض مقدمات کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کرتے ہیں. لفظ قضا اور لفظ قدر, قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم, فیصلہ. اسی سے نکلا ہے قاضی, اسی سے نکلا ہے قضاوت. بس ان چیزوں میں نہیں جانا علت تامہ ہے علت ناقصہ ہے, نا اصل علت تامہ ناقصہ کی بات نہیں ہے. قضا کا معنی کیا ہے؟ حکم, فیصلہ, قضاوت, جس سے قاضی نکلا ہے. پس قضا کا معنی کیا ہے؟ حکم, لیکن ہر حکم نہیں, اٹل حکم, اٹل فیصلہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ قضاء الہی ہے. قضاء الہی کیا ہوئی؟ خدا کا مسلم حکم جو کبھی نہیں ٹلے گا. اور وہ کون سا حکم ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آئے گی. واضح؟ پس قضا کیا ہے؟ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. یہ قضا ہے, قضاء الہی ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آئے گی. یہ حکم ہے خدا کا, یہ قضاء الہی ہے. قضاء الہی کبھی بھی نہیں ٹل سکتی, یقیناً نہیں ٹلتی. کیوں نہیں ٹلتی؟ چونکہ اس نے کائنات اسباب اور مسببات کی بنائی ہے. جو سبب اپنائیں گے اسی سبب کا آپ کو نتیجہ ملے گا. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فیصلہ خدا کا ہے. قاضی کون ہے؟ خدا ہے. خدا کا حکم یہ ہے, فیصلہ یہ ہے, اٹل فیصلہ یہ ہے. ہم نے یہ قضا جاری کر دی ہے پوری کائنات میں کہ کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوگی. عزت ملے گی آپ کو سبب کے سائے میں, ذلت ملے گی سبب کے سائے میں, رزق ملے گا سبب کے سائے میں, تنگ دستی ہوگی سبب کے سائے میں, طول عمر ملے گی سبب کے سائے میں, کوتاہ ہو جائے گی سبب. بس ہر چیز کا ہم نے سبب رکھا ہے. اسی سبب کا نام کیا ہے؟ قضاء الہی. بس پہلا معنی قضا کا کیا ہوا ہے؟ خدا کا حکم ہے اور اٹل حکم ہے جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے. دیوار پرانی تھی, کمزور تھی, دیوار گرنے والی تھی. جیسے ہی دیوار گرنے والی تھی امیر المومنین وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے. کوئی متحجر دیندار بیٹھا ہوا تھا, کہتا اتفر من قضاء اللہ, خدا کی قضا سے بھاگتے ہو؟ امام نے کہا بلے, افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. بلے, یہ خدا کی قضا ہے اور قضا ایک نہیں ہے, قضا دو ہیں. خدا نے ایک قضا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے بیٹھے رہو گے تو مر جاؤ گے. یہ اٹل فیصلہ ہے کہ دیوار گرے گی مار دے گی. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر آگے چلے جاؤ گے تو یہ بھی سبب ہے کہ بچ جاؤ گے. بس ہر چیز کا ایک سبب ہے. دیوار کے نیچے بیٹھنا سبب ہے موت کا, دیوار سے نیچے سے فرار کر جانا سبب ہے حیات کا. سبب ہے, خوب اس سبب کو اپناؤ گے وہی نتیجہ ہوگا, دوسرے کو اپناؤ گے وہی نتیجہ ہوگا. پس قضاء الہی حکم الہی ہے, اور ایسا حکم جو اٹل حکم ہے, جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے, نتیجہ کاری ہے. لیکن وہ نتیجہ کاری کس عنوان سے ہے؟ وہ اس عنوان سے ہے کہ آقا ہم نے جو کائنات بنائی ہے وہ اسباب اور مسببات کی ہے, اور یہ نظام احسن ہے. نظام احسن ہمارا قضاء کے سائے میں آگے بڑھتا ہے, اور یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے ازل سے ابد تک. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آئے گی. یہ قضاء الہی ہے. واضح ہو گیا؟ وہ لفظ قدر, قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی بھی پیشانی نہیں ہے, ماتھا نہیں ہے, تقدیر ماتھا نہیں ہے, قسمت نہیں ہے. ہاں جی ماتھے میں ہی لکھا ہوا ہے, ماتھے میں ہی لکھا ہوا تو یہ مجتہد بن گیا, پہ حوضے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے ہاں جی آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. قسمت ہوتی وہ ہے جو اپنائی جائے, وہ نہیں ہوتی جو بنا کر دی جائے. واہ 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 واہ. تقدیر کیا ہے؟ قدر. یہ لفظ قدر یہ اشتراک لفظی ہے, ان کے معنی تین ہیں اور تین معنی کو الگ الگ کریں. لفظ قدر کا معنی ایک ہے قدرت, توانائی, پاور, طاقت. لفظ قدر مبدا ہے, جامد مصدر ہے. ایک معنی اس کا قدرت, توانائی, طاقت, جس سے ہوتا ہے قادر, قدیر. قادر و قدیر کہاں سے نکلا ہے؟ قدر سے.
ایک معنی اس کا کیا ہے؟ قادر. پس اگر قدر بمعنی قدرت ہے تو جب قادر ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ جس کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، پاور، توانائی ہوگی، وہ کیا کہلائے گا؟ قادر. دوسرا معنی قدر کا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا کسی چیز کو، ضیق کر دینا، مضیق کر دینا، محدود کر دینا. قرآن کی آیت ہے هو اللہ یبسط الرزق ویقدر، وہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے، رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے. پس قدر کبھی تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پس قادر کا معنی کیا ہوگا؟ قادر کا معنی اب کیا ہوگا؟ تنگ کرنے والا. پس واضح رہے کہ لفظ قادر کس سے نکلا ہے؟ قدر بمعنی قدرت یا قدر بمعنی ضیق، جس سے نکلا ہوگا اسی کے اعتبار سے آپ معنی. پس قادر کا معنی ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ جو قدرت رکھنے والا ہے، نہ. قادر کا معنی کبھی رزق تنگ کرنے والا، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ باسط، رزق بڑھانے والا. قادر کبھی توانائی، اگر توانائی سے ہے تو اس قادر کے مقابلے میں کیا کلمہ ہوگا؟ عاجز. پس قادر اگر اس کے مقابلے میں باسط ہو تو اس کا معنی ہے تنگ کرنا، اگر اس کے مقابلے میں کلمہ عاجز ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قدرت اور توانائی. تیسرا معنی جو قضا اور قدر، یہ دونوں معنی قضا اور قدر میں شامل نہیں ہیں. تیسرا معنی قدر، اس کا معنی ہوتا ہے مقدار، اندازہ، اندازے کے مطابق تقدیر کر دینا، یعنی معین کر دینا. جہاں پہ چیز بہت زیادہ ہو، پھیلی ہوئی ہو، اس میں سے ایک خاص مقدار کو لے لینا، یہ کیا ہے؟ تقدیر اور قدر. پس تقدیر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی کیا ہے؟ متعدد راستوں میں ایک راستے کا انتخاب، وسیع چیزوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق معین کر کے لے لینا کیا ہے؟ تقدیر، قسمت، قدر. پس تقدیر یا قسمت کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے بہت کچھ ہے، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لینا تقدیر ہے. دکان پہ جاتے ہیں، کپڑے کا تھان بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے، کئی سو میٹر ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی آپ کو کتنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں مجھے 5 میٹر چاہیے. تو یہ 5 میٹر کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے. یعنی اس متعدد اور وسیع شے میں سے آپ کی ضرورت کے مطابق جو انتخاب ہے وہ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 5 میٹر. وہ 5 میٹر آپ لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. پس تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیع چیزوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق مقدار کو معین کر لینا، یہ تقدیر ہے. پس قدر کیا ہے؟ قدر اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے معین مقدار میں کسی چیز کو اپنا لینا تقدیر کہلاتا ہے، قدر کہلاتا ہے. پس قضا کیا ہے؟ اٹل فیصلہ. وہ کیا ہے؟ کہ جو مقدار بھی تم اٹھاؤ گے وہ سبب ہے، اور اٹھانے کے بعد جو اس کا اثر ہوگا وہ آپ کو مل کے رہے گا. یہ ہمارا حکم ہے کہ جو سبب اپناؤ گے وہ کیا ہے؟ بغیر مسبب کے نہیں ہے. لیکن یہ اسباب ہم نے اتنے وسیع پیمانے پہ پھیلا دیے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لو. یہ ضرورت کے مطابق اٹھانا، مقدار معین میں اٹھا لینا، یہ اٹھانا ارادے اور اختیار پر مبنی ہے. اسی لیے ہم نے پہلے ارادہ اور اختیار دیا ہے. تقدیر کو چننے کے لیے ارادہ اور اختیار دیا ہے. حیوان کو نہیں دیا. کیوں؟ چونکہ اس کے سامنے تقدیر نہیں رکھی ہے. ملک کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا. کیوں؟ چونکہ سامنے تقدیر نہیں رکھی ہے. وہ کیوں انسان کو ارادہ اور اختیار کہا؟ اس کے لیے سامنے بہت سی تقدیریں ہیں. کو ارادہ اور اختیار کس لیے دیا؟ عقل کس لیے دی ہے؟ بہترین تقدیر کا انتخاب کرنے کے لیے. بس تقدیر لکھی ہوئی نہیں ہے، تقدیر کو لکھنا ہے. تقدیر معین نہیں ہے، تقدیر کو معین کرنا ہے. تقدیر کو معین کرنے کے لیے خدا نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، ارادہ بھی دیا اور اختیار بھی دیا. پس قضا کا معنی اٹل فیصلہ، تقدیر یعنی لامتناہی چیزوں میں سے انتخاب،
ایک معین مقدار میں کسی چیز کو لے لینا، یہ کیا ہے؟ تقدیر الہی ہے۔ اور تقدیر الہی کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہم نے متعدد راستے رکھ دیے، متعدد راستوں میں آپ ایک ایک کر کے انتخاب کرنا شروع کر دو۔ خوب، ایک نے تقدیر انتخاب کی، کون سی؟ جبر کی۔ ایک نے تقدیر انتخاب کی تفویض کی۔ ایک بیچ میں آیا مبنی امامیہ کا، دونوں نہیں ہیں، یہ بھی تقدیر غلط، وہ تقدیر بھی غلط، دونوں کو چھوڑ دو، یہ دونوں انسان کی تباہی کا سبب ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک تیسری تقدیر کا انتخاب کرو جو عقل میں بھی آئے اور شریعت کے دائرے میں بھی ہو، انسان کے اختیار اور ارادے کے ساتھ بھی سازگار ہو اور انسان کے لیے کمال بھی بن سکے، ایسی تقدیر کا انتخاب کرو۔ پس تقدیر قدر سے، اندازہ گیری، مقدار معین، مقدار معین کو تقدیر کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ پیشانی پہ جو کچھ ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے، بھیجا ہے دنیا میں انسان کو تقدیر کے انتخاب کے لیے۔ بہترین تقدیر کا انتخاب کرو۔ سعادت سبب کے سائے میں ہوگی، ذلت سبب کے سائے میں ہوگی، یہ دونوں سبب آپ کے ساتھ سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، کون سا انتخاب کرنا ہے؟ جو انتخاب کرو گے وہی آپ کی تقدیر بن جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ قضائے الہی ہے کہ جس کو انتخاب کرو گے نتیجہ اس کا وہی ہوگا جو عالم تکوین میں ہم نے رابطہ برقرار کر دیا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اصول میں کیوں پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ جتنے بھی احکام ہیں یہ مصلحت اور مفسدہ کے تابع ہیں۔ یہ مصلحت اور مفسدہ کے تابع کیوں ہیں؟ یعنی ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت ہے قضائے الہی کے سائے میں، اور اسی کا انتخاب تقدیر الہی کے سائے میں آپ کو معین کرنا ہے۔ پس قضا کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حکم سے۔ تقدیر کا تعلق کس سے ہے؟ کہا آپ سے۔ نماز کو ہم نے سبب قرار دیا ہے سعادت کا، جھوٹ کو ہم نے سبب قرار دیا ہے ذلت کا۔ دونوں تقدیریں آپ کے سامنے، کون سی انتخاب کرتے ہو؟ پس تقدیر یعنی متعدد راستوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق معین مقدار میں لے لینا، یہ تقدیر ہے۔ خوب، اب ایک گروہ بیچ میں آیا بنام جبری۔ جبریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مجبور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان کو بھی توحید کا درد ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بے دین تھے، دیندار تھے اور دینی بنیاد پہ نظریات وجود میں لاتے تھے، دین کا درد ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب دین اطرت سے ہٹ کر اپنایا جائے تو وہی انسان کے لیے ذلت بن جاتا ہے۔ واہ واہ۔ دین کو جس گھر میں اتارا ہے خدا نے، اس گھر سے جا کے پوچھو یہ دین کیا کہتا ہے۔ اس گھر سے منسلک نہیں ہوتے ہیں پھر دین سے، وہ دین گونگا ہے، کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ جو تم کو تفسیریں کرنا شروع کر دو گے تمہارا ہاتھ نہیں روک سکتا ہے، لیکن جو تمہارا ہاتھ روک سکتا ہے اس کو تم خانہ نشین کر دیتے ہو۔ جب خانہ نشین کرتے ہو کبھی جبر کا شکار ہو جاتے ہو، کبھی تفویض کا شکار ہو جاتے ہو۔ آؤ اسی دروازے پہ جس دروازے پہ دین آیا ہے۔ جبر کیوں آیا؟ یہ بھی دینی بنیاد پہ نظریہ وجود میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ خداوند عالم مالک ہے، مالک اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ وہی مقدمات ایک ایک کر کے آپ واپس لے کے آئیں باس میں۔ خود جبر کہاں سے وجود میں آیا؟ کہا جبر اس لیے وجود میں آیا ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال کا مالک ہو اور یہ خود اعمال کو استقلال کے ساتھ انجام دے، مالک کئی ہو جائیں گے۔ خدا بھی مالک، یہ بھی مالک، خود یہ مالک وہ مالک، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ شریک۔ شریک ہو گئے توحید کئی۔ پس کیا کرو؟ یہ عقیدہ بنا لو کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، لہذا عقیدہ بنا دیا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ اسی قضا اور قدر سے اور اسی توحید مالکیت سے۔ مالک ایک ہے، جب مالک ایک ہے دوسرے تو ہیں ہی نہیں، جب دوسرے ہیں نہیں تو پھر انسان ہیچ کار ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ خوب، انسان جو جھوٹ بولتا ہے کون بول رہا ہے؟ خدا۔ معاذ اللہ انسان زنا کرتا ہے تو کون کر رہا ہے؟ خدا۔ انسان جو بھی خرافات انجام دے رہے کون کر رہا ہے؟ خدا۔ اور یہی عقیدہ ہے جبر۔ عقیدہ جبر کے مقابلے میں جو ردود پیش کیے گئے وہ ایک ایک کر کے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اشکال عقیدہ جبر پہ کیا ہے کہ اگر سب کچھ خدا کرتا ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، انسان کو جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ کرتا خود ہے، ڈالتا انسان کو ہے، کیوں؟
کرواتا خود ہے پھر اس کو ڈال دیتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ عدالت دین کا حصہ ہی نہیں ہے. دیکھا عقائد کی دنیا کہاں سے جنم لیتی ہے. ایک غلط سیڑھی اپناتے ہیں پھر وہ ایک غلط سیڑھی ایک غلط سیڑھیوں کا مقدمہ بن جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک جھوٹ بولتے ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بچانے کے لیے. واللہ حقیقت انسان کیا ہوتی ہے, اگر سچ بولا سچ بول کے بھول جائیں, جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے. جھوٹ بول کے اگر بھول جائے آدمی پکڑا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد اتنی محنت کرو کہ اس کو یاد رکھو. خوب ایک گناہ کیا انسان مجبور ہے, وہ اب دوسرا کیا ہے, خدا کرواتا ہے پھر جہنم میں ڈال دیتا ہے. عادل ہے, کہا نہیں ہم خدا کو عادل مانتے ہی نہیں, اس لیے عدالت کو اصول دین سے نکال دیا گیا. خوب پس پہلا اشکال, اور یہ روایات میں امام صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ برہان پیش ہوا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کرتا ہے تو 3 حال سے خالی نہیں ہے. یہ جو انسان اعمال انجام دیتا ہے 3 حال سے خالی نہیں. یا مستقیماً انسان انجام دیتا ہے ان اعمال کو, جہنم میں جاتا ہے, عقل میں آتی ہے بات, ایک احتمال. دوسرا احتمال یہ کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا, جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. اگر سب کچھ خدا کرتا ہے پھر جہنم میں انسان کو ڈالنے کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اور تیسری حالت یہ ہے کہ آدھا خدا کرتا ہے آدھا انسان, یعنی دونوں مل کر اس عمل کو انجام دے. خوب اگر مل کے انجام دیتے ہیں دونوں کو جہنم میں جانا چاہیے. بھلے اسی لیے کہا کہ ٹانگ بھی ڈالے, بھلے راستہ بنایا انہوں نے. یہی کہہ رہا ہوں, یعنی ایک انحراف وجود میں آیا وہ کئی انحراف کا سبب بن گیا. بس آپ جا کر دیکھیں یہ جتنے انحرافات ہیں یہ مذاق نہیں ہے, یہ مسخرہ نہیں ہے, یہ عقیدتی ان کی مشکل ہے کہ راستہ ایسا اپنایا ہے جو راستہ ان کو ان رذائل کے ساتھ متصف کرنے پہ مجبور کرتا ہے. بس درد کیا تھا توحید کا, توحید بچانے کے لیے جبر کا عقیدہ اپنایا, اور جبر کا عقیدہ اپنانے کے بعد کا انسان پہلا اشکال کہ پھر جہنم میں کیوں ڈالتا ہے. دوسرا کہ پھر فلسفہ ثواب و عقاب عبث ہے. اگر جبر ہے, انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, جبر ہے تو یہ کیا ہے, فلسفہ ثواب و عقاب نہیں ہے. جب کرتا ہی سب کچھ خدا ہے تو ثواب و عقاب کی کیا بات ہے بھائی, یہ عبث ہے, اور عبث کام خدا نہیں کر. بس جبریوں نے کیا کیا, عمل سے انسان کا رابطہ منقطع کر دیا. منقطع کرنے کے بعد کا انسان مجبور ہے. ہو پہلا اشکال, دوسرا اشکال, تیسرا اشکال ارسال رسول عبث ہے. جب کرنا خدا کو ہے پھر کیوں 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں اور ہر ایک وسیع آ رہا ہے, وسیع مشکلات کا شکار ہوتا ہے. یہ کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا, یہ کام عبث ہے. اس سے ہٹ کے اور اشکال, کتب آسمانی کا نازل کرنا عبث ہے. کیوں نازل کر رہا ہے, جب کروانا اس نے کرنا اس نے خود ہے تو پھر کتابیں کیوں بھیج رہا ہے, تبلیغ کا سلسلہ کیوں جاری کیا ہوا ہے. اصل جب کرنا خود ہے تو اصل دنیا اور آخرت دو نظام کا الگ ہونا عبث ہے. دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, جب خود ہی کرنا تھا تو وہیں بھیج دیتا. دنیا میں آ کے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے انسان, اور ذلت و رسوائی کے بعد جب کرنا ہی اس کو خود ہے تو جہاں پہ اس کو بہشت میں ڈال دو, اس کو جنت میں ڈال دو جب کے سائے میں, تو پھر دنیا اور آخرت کا خلق کرنا ہی عبث ہے. خوب ان اشکالات کا کوئی جواب نہیں ہے, ہے ہی نہیں, کوئی بنتا ہی نہیں ہے, گھڑا بھی نہیں ہے. آخر وہ قرآن کی آیت کے مطابق فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, بھلے جب مبہوت ہو جائے تو کیا کہے, ہاں ہر رکوع, اس کا جواب وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. وہ جب ہمارے جبر کے عقیدے کو چھیڑے گے تو کیا ہوگا. اسی لیے احمد حنبل کیا کہتا ہے, کا تقدیر کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے, کفر, جواب دینا کیا ہے, ضلالت, اور جو جواب دے رہا ہے وہ زندیق ہے. یہ کون سی منطق ہے بھائی, یہ منطق ہے. منطق وہی ہر رکوع, یعنی منہ بند کر دو. پس ایک نظریہ کیا آیا, جبر نے کیا کیا, کا انسان اور عمل انسانی کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے, انسان کا اور انسانی عمل کا آپس میں کوئی جوڑ اور رابطہ نہیں ہے, جبر ہے اور مجبور محض ہے. ایک اور راستہ دوسرا جو قضا اور قدر سے وجود میں آئے وہ تفویض ہے. کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے ہر بات, اور وہ کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ارسال رسول بھی ہو, انزال کتب بھی ہو, اور سارا کوئی سلسلہ ہو, اور پھر انسان مجبور بھی ہو. انہوں نے کیا کہا, تفویض ہے. تفویض کیا مطلب, تفویض کا معنی یہ ہے, یہ پہلے معنی کر دوں تاکہ بعد میں یہ مشکل نہ ہے. تفویض کا معنی کیا ہے, سپرد کر دینا,
سپورٹ کرنے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں ایک نظام علی ہے اور نظام معلولی. جس طرح عرض کیا نظام کون سا ہے؟ اسباب اور مسببات کا. مثلا جلانے کی علت کیا ہے؟ آگ. وہی ظاہری طور پہ تقریب ذہن کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں. ٹھنڈک کی علت کیا ہے؟ پانی مثلا برف. ٹھیک ہے. یہ جو علت ہے جلانے کی بنا میں آگ جو ہمیں پتہ ہے، اس کو کیا کرو؟ تفویض کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو علت ہے اس کا رابطہ معلول سے کاٹ دو، کسی اور علت کو اس معلول کے لیے جائے گزین کر دو. تفویض کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی اصلی علت کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ کسی اور علت کو رکھ دینا تفویض کہلاتا ہے. مثلا جو محال ہے اور ممنوع ہے اور ممتنع ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک رائج ہے تعبیر جو ملنگوں میں استعمال ہوتی ہے. خدا نے نظام کو خلق کیا اور اہل بیت کے حوالے کر دیا، یعنی اس کے بعد کائنات کی زمام بنام علت و سبب اہل بیت کے ہاتھ میں ڈال دی اور اپنا رابطہ علیت منقطع کر دیا. تفویض یہ ہے. پس تفویض جب بھی آئے معنی ذہن میں رہے کہ معلول سے رابطہ علیت کو کاٹ کر کسی اور چیز کو علت بنا دینا تفویض ہے. ستارے، چاند، کائنات، کہکشاں اس کی علت ہے. آپ علت کون سی تھی؟ خدا. آپ نے خدا کی اس علیت کے رابطے کو کاٹ کر کسی اور کو اس کی علت بنا دیا. یہ تفویض ہے. خوب اس تفویض کا کوئی باشعور شیعہ قائل نہیں ہے، لہذا تہمت بھی نہ لگائی جائے کہ شیعہ تفویض کے قائل ہیں. خوب پہلے معنی سیکھو، سمجھو، پوچھو کہ تفویض کا معنی کیا ہے، اور تفویض کا معنی کرنے کے بعد اب آ کر ہم سے پوچھو ہم اس نظریے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. نہ، اب نہیں ہے. پس تفویض کا معنی یہ ہے کہ مسبب اور معلول سے جو اصلی علت تھی اس کو سائڈ پہ کر کے کسی اور چیز کو اس کی علت بنا دینا. خوب مفوضہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ کائنات کے اندر ہر چیز رونما ہوتی ہے، وہ چیزیں جو رونما ہوتی ہیں ان کی علت خدا ہے، لیکن جب انسانی اعمال انجام پاتے ہیں تو اس کی علت خدا نہیں ہے. اس کی علت کون ہے؟ اس کی علت خود انسان ہے. ایک نے آ کر عمل کے رابطے کو انسان سے جدا کر دیا، جبری بن گئے. دوسروں نے آ کر رابطہ عمل کو خدا سے کاٹ دیا، مفوضہ بن گئے. مفوضہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے آ کر عمل کو صرف انسان سے مرتبط کیا، خدا سے عمل کے رابطے کو توڑ دیا. یعنی خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے. خوب اگر جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، خدا کا کوئی عمل نہیں ہے، سارے اشکالات وہیں پہ آتے ہیں. وہ انسان کی اپنی کائنات ہے، خدا کی اپنی کائنات. وہ اس کی کائنات میں ارسال رسول کیوں کرتا ہے؟ انسان کے محدودے میں ثواب و عقاب کو کیوں رکھتا ہے؟ انسان کے محدودے میں جنت اور جہنم کو کیوں رکھتا ہے؟ یعنی انسان کے محدودے میں خدا کیوں دخالت کرتا ہے؟ مثلا فرض کریں دو انسان ہیں، میری اپنی زندگی، آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ کا مجھ سے کوئی ربط نہیں، میرا آپ سے کوئی ربط نہیں ہے. وہ جب ربط نہیں ہے تو جب دخالت کرنا شروع کرتے ہیں عقلی اعتبار سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ ہمارے محدودے میں مداخلت کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، یعنی آپ کی عقل سنک گئی ہے، میرے محدودے میں آ کے کیوں بدماشی کرتے ہو؟ خوب آپ نے جب خدا سے رابطہ ہی توڑ دیا انسان کا، پھر خدا ادھر کیا کرتا ہے؟ انسان کی کائنات میں ارسال رسول کرتا ہے، ابس کم دوسروں کی مملوکیت میں آ کر مداخلت کرتا ہے. انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے. مثلا آج کل ہم یہی نہیں کہتے ہیں امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بنا کے پوری دنیا میں کرے؟ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ یہ تم کون ہوتے ہو؟ یہ بتا رہا ہے حق کے فطری یہ کہ جب تمہارے محدودے میں ہم نہیں ہیں، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ہمارے محدودے میں مداخلت کرو؟ پس جبر کیا ہے؟ رابطہ اعمال کو انسان سے کاٹ دینا. اور تفویض کیا ہے؟ رابطہ اعمال کو خدا سے کاٹ دینا، جس سے تفویض وجود میں آتی ہے. خوب بیچ میں نازک ترین وادی کیا ہے؟ بل الامر بین الامرین. دونوں وادیاں غلط ہیں، نہ یہ نہ وہ. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وادی بہترین کیا ہے، کبھی خدا سے کاٹ دو کبھی انسان سے کاٹ دو، یہ بہترین راستہ نہ، خیر یہ بدترین راستہ ہے. خوب اب بہترین راستہ بیچ میں جو ائمہ نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟
اسی لیے کہا چونکہ راستہ دقیق ہے، فہم دقیق کی ضرورت ہے۔ فہم دقیق کس طرح سے ہو کہ رابطہ دونوں طرف برقرار ہو، ارسال رسول بھی ابس نہ ہو، ارسال کتب بھی ابس نہ ہو، فلسفہ ثواب و عقاب بھی باقی رہے، جنت و جہنت بھی باقی رہے، اور انسان کے محدودے میں مداخلت، غیر میں مداخلت بھی شمار نہ ہو۔ اس لیے بل الامر بین الامرین بڑی دقیق وادی ہے۔ دقیق وادی کو سمجھنے کے لیے انسان کو باریک بین ہونا پڑتا ہے۔ ہو سادہ گائے کی طرح نہ ہوں، اللہ میاں کی سادہ گائے نہیں بنے، چونکہ دین سادگی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جو باریک بین ہوتا ہے۔ باریک بینی کس سے وجود میں آتی؟ بعض کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، بال اتنا باریک ہوتا ہے، اس کی کھال اتارنے کے لیے بہت زیادہ دقت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بال کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹنوں بھوسوں کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اس ٹنوں بھوسوں کو الگ کر کے اس بال کو اس سے جدا کرنا، یہی فقاہت کہلاتی ہے۔ اجتہاد اور فقاہت کیا ہے؟ ٹنوں بھوسوں کے اندر ایک بال ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک فقیہ کو 100 سال لگ جاتے ہیں کہ بھوسا الگ کر کے وہ بال نکال سکے۔ پھر بال نکالنا نہیں ہے، اس بال کی کھال بھی اتارنی ہے۔ ہاں، اگر بھوسے میں رہ جائے تو یہی مشکل ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ فقیہ نہیں ہے جس کو دین اور بھوسے میں تمیز ہی نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو فقیہ در دین ہو 100 سال کی زندگی لگاتا ہے، اور ایک آدمی اسٹیج پہ آتا ہے بے دین پس فطرت، بشریت کو دین سے دور کرنے والا، ایک جملے سے فقیہ سے رابطہ لوگوں کا کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ فقیہ کیا کرتے ہیں 100 سال؟ یہ 100 سال اسی حوضے میں رہ کر اس ٹنوں بھوسوں کے اندر موجود جو دین ہوتا ہے اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا روایات میں کہ دین کیا ہے؟ احد من السیف وادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اس دین کو سمجھنے کے لیے 100 سال چاہیے ہوتا ہے، تب اس کو پتہ ہوتا ہے نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ وإلا اگر یہ فقیہ در دین جو اہل بیت سے وابستہ نہیں تھے، انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دین کیا ہے۔ یا تفویض کے شکار ہو چکے ہوتے یا جبر کے قائل ہو چکے ہوتے، یا پھر کیا ہوتا بہترین دین کیا ہے؟ تھوڑا سا جبر ہے، تھوڑی سی تفویض ہے، تھوڑا سا اختیار ہے، تھوڑا سا جبر ہے، اس کو ملا کے دین کا راستہ بتا دیتے ہیں، یہ دین ہے۔ بس اسی لیے معصومین نے بار بار کہا لا جبرا ولا تفویض بل الامر بین یہاں پہ لفظ بین بینونت کے معنی میں ہے، ورا کے معنی میں ہے، جدائی کے معنی میں ہے، جبر نہیں ہے، تفویض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر دونوں کو ملا کے حقیقت ملائی جائے، حقیقت سوم، یہ بدترین حالت ہے۔ اور بدترین حالت کس اعتبار سے ہے؟ کہ جو دونوں کا مجموعہ ہے وہ بدترین ہے۔ جبری نجاست تفویضی سے محفوظ ہے، اور تفویضی جبری نجاست سے محفوظ ہے۔ خوب جو بین الامرین کا قائل ہے، آدھا یہ آدھا وہ کیا ہے؟ وہ دو نجاستوں میں شریک ہے، اور دونوں نجاستوں کو طہارت سمجھتا ہے۔ یہ اسی لیے اخلاقی آپ جا کر دیکھیں، اخلاقی صفات میں ایک تفریطی حالت ہے اور ایک افراطی حالت، دونوں مضموم ہیں۔ حالت اعتدالی مد نظر ہے۔ مثلا انسان کو مصرف ہونا چاہیے یا بخیل؟ وہ آدھا بخیل ہو آدھا مصرف ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ بااخلاق دیندار ہو جائے گا؟ یہ بے احمق ہے۔ پھر کیا ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ نہ بخیل ہوں نہ مصرف ہوں، کیا ہوں؟ عفیف ہوں۔ یہ وادی دیگر ہے۔ عفیف کون ہوتا ہے؟ عفیف وہ ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے نہ مصرف ہوتا ہے، حالت اعتدالی۔ بخل کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ مصرف کون ہوتا ہے؟ جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ کیا ہے عفیف؟ کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کر، جہاں نہیں وہاں پہ نہیں کرو۔ یہ وادی ہے، یہ وادی امر بین الامرین ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ انسان کو بے باک ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے یا بزدل ہونا چاہیے؟ بین الامرین، کبھی بزدل ہو کبھی بے باک ہو، ہیچ قدوم، ہر دو مضموم ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو شجاع ہونا چاہیے۔ خوب بزدل کون ہوتا ہے؟ جب اسلام پہ آن پڑتی ہے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، دروازے بند، یہ بزدل ہے۔ بے باک کون ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اس کے بے باکی کے نتیجے میں دین نابود ہو جاتا ہے، تحور۔ ہاں، یہ تحور کیا ہوتا ہے؟ بے باکی۔ کبھی کبھی ایسے ہی برسنا شروع ہو جاتا ہے جو اسلام کے نقصان میں ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دلیری نہیں، حماقت ہے۔ اسی کو عربی میں تحور کہتے ہیں۔
خوب حالت اعتدالی کیا ہے؟ شجاعت کیا ہے؟ نہ بزدل ہو نہ تعور ہو نہ بے باکی، جب دین پہ آئے اٹھ کھڑا ہو، بولنے سے دین محفوظ ہو بولے، خاموشی سے دین کا فائدہ ہوتا ہے خاموش رہے. اور انہی راستوں کو تلاش کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. جب یہ تلاش نہیں ہوتی ہیں پھر دین کی صورتیں بگڑتی جاتی ہیں. خوب یہ مقدمہ قضا اور قدر کا معنی یہ ہوا. پس قضا کیا ہے؟ اٹل فیصلہ. قدر کیا ہے؟ اس اٹل فیصلے کے سائے میں اپنی مقدار کو چننا اور انتخاب کرنا. خوب کیسا انتخاب کریں؟ جبر کو چنیں گے یا تفویض کو؟ کہا نہ، دونوں کو نہیں چنیں گے. کس کو چنیں گے؟ اس کے لیے مقدمات دیگر کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ان کو بیان کرتے ہیں.